من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق اللہ. دوستو یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 24, 25 اور 26 تلاوت کی گئی. پچھلے درس میں گزرا ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت کے حکم سے جہنم لوگوں کے سامنے لائی جائے گی اور اس کی بھیانک المناک دہشت دل کو دہلا دینے والی کیفیت کا تذکرہ ہوا تھا کہ اس کے منہ میں 70,000 لگام ہوگی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے. اس کے باوجود رب ذوالجلال نے قرآن میں ہی کہہ دیا تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے وہ آپے سے باہر ہوگی. اس کے بعد آ گیا تھا کہ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، انسان اس وقت جو غفلت میں تھا اس غفلت سے بیدار ہوگا، لیکن یہ بیدار ہونا بے سود اور بے فائدہ، اس لیے کہ قیامت کا دن روز جزا کا دن ہے. دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے. دار العمل میں کرنا تھا تو کیا نہیں، تو اب دار الجزا میں جا کر کے پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج جو آیت آ رہی ہے وہ اسی کا تتمہ کہہ لیجئے، اس کو مکمل کیا ہے اللہ نے کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کہ اچھا ہوتا جو میں کچھ آگے بھیج دیتا اپنی زندگی میں. یہ جا کر کے وہاں اس کو خیال ہوگا کہ یہ دن جو آ گیا ہے میرے لیے، اس دن کے لیے میں نے پچھلے زندگی میں کچھ نہیں کیا. افسوس کہ میں اس دن کے لیے آج کے لیے کچھ بھیج دیتا. یعنی افسوس دنیا کی زندگی میں کچھ نیکی کر کے آگے نہ بھیجی جو آج اس زندگی میں کام آتی. یوں ہی خالی ہاتھ چلا آیا. کاش نیکیاں حسنات کا کوئی ذخیرہ آگے روانہ کر دیتا جو یہاں کے لیے توشہ بنتا. جی گویا کہ وہاں جا کر کے یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنی دنیاوی زندگی کے زمانے میں آخرت کی ہمیشہ اور ابدی زندگی کے لیے اعمال صالحہ پہلے ہی کر لیتا، کچھ بھیج دیتا. لیکن اس دن کے پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جی ہمارے درس میں بھی پہلے گزر چکا ہے کہ یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہر انسان کا یہی حال ہے. اللہ ہم کو موت سے پہلے شعور دے دے. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ کیا، یہ نہیں کیا. جی اور سچ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. بیٹا کے لیے کیا، بیٹی کے لیے کیا، بیوی کے لیے کیا اور دنیا کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں کیا. اب آگے کیا ہوگا وہ ذرا سنیے. اللہ اس عذاب سے پورے صاحب ایمان کو بچائے
دیکھیے عذاب کی دو قسم ہیں، ایک ہے جسمانی اور ایک ہے روحانی۔ جسمانی عذاب بسا اوقات انسان کو روحانی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن اگر روحانی عذاب ہے تو جسمانی کتنی ہی راحت ہو اس کو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی آئے گی یہ بات۔ آج کا عذاب جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی انسان کو جسمانی عذاب دے سکتا ہے، مثلا 2 4 10 20 کوڑے مار دیے آپ کے جسم پہ، چاقو سے زخمی کر دیا، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا، لیکن اس عذاب سے آپ کی روح آزاد ہے۔ جی وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کسی اللہ والے کا کہ کسی نے اللہ والے کو جیل میں ڈال دیا، تو وہ اللہ والے بڑے اونچی شان کے تھے، پرندے کو بلاتے ادھر آ جا تو کبوتر آ کے بیٹھ جاتا، چیل باز کو بلاتے ادھر آ تو آ کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا، کہتے اڑ جا تو اڑ جاتا۔ تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ جس نے ان کو جیل میں ڈلوایا تھا یا ڈالا تھا اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ بھی ایک دن گیا لوگوں کے ساتھ ملنے، تو انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ تو کہا میں تو بہت خوش ہوں۔ تو کہا تو جیل میں تو خوش ہے؟ تو نے کہا میں تو جیل میں نہیں ہوں، جیل میں تو ہے۔ تو نے کہا کیوں میں جیل میں ہوں؟ تو کہا میرا جسم جیل میں ہے لیکن سچی سچی بتا کہ تیری روح تخت پر بیٹھ کر کے جیل میں ہے کہ نہیں؟ تجھے رات بھر نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں میں یہاں سے کیا کر دوں گا تیرے لیے، تیرے تخت تیرا چلا جائے گا۔ جی تو اتنا کہنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگا، کہا دیکھ جیل میں میں ہوں، کانپ تو رہا ہے۔ جی جیل میں میں ہوں تو ہوتا بسا اوقات یہ ہے کہ انسان کسی کو عذاب تو دے سکتا ہے جسمانی، روحانی عذاب نہیں دے سکتا ہے۔ روحانی عذاب کا تعلق ہے انسان کے دل سے، دل پر اگر ہیبت طاری ہو گئی تو عذاب ہے۔ یہ جو آیت آگے آ رہی ہے ذرا ترجمہ دیکھیے، آج نہیں تو کل بات کریں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن عذاب نہ دے اس کا سا کوئی۔ اللہ کے عذاب جیسا دنیا میں کائنات عالم میں کوئی کسی کو عذاب نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ باندھ کر رکھے اس کا سا باندھنا کوئی۔ یعنی قیامت کے دن مجرمین کو جو سزا دیں گے اللہ پاک، وہ سزا سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ ان کے روح کو مقید کر دیا جائے گا اور ان کے روح پر عذاب کو مسلط کر دیا جائے گا جو جسمانی عذاب سے کئی گنا ہوگا۔ مجرموں کی سخت سزا، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن مجرموں کو ایسی سخت سزا دے گا اور ایسی سخت قید میں رکھے گا کہ کسی دوسرے کی طرف سے اس طرح کی سختی کسی مجرم کے حق میں تصور نہیں۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس روز نہ مارے گا اس کا سا مارنا کوئی، نہ آگ نہ دوزخ کے موکل، نہ سانپ بچھو جو دوزخ میں ہوں گے۔ یہ دوزخ میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی یہ اس کو وہ اذیت نہیں پہنچا سکیں گی جو اللہ کی طرف سے اس کے دل پر عذاب مسلط ہوگا۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے تو نہیں ہیں، آپ لوگ صرف پڑھ دیتے ہیں اور اسی پر بڑے خوش ہوتے ہیں جب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، دل کو جھانک کر کے عذاب دے دیں گے اللہ، کیونکہ اس کا مارنا اور دکھ دینا عذاب جسمانی ہے، اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور سے ہوگا کہ مجرم کی روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کر دے گا، جو عذاب روحانی ہے۔ اور ظاہر ہے عذاب روحانی کو عذاب جسمانی سے کیا نسبت؟ نیز نہ باندھے گا اس کا سا باندھنا،
کوئی کیونکہ دوزخ کے پیادے ہر چند کے دوزخیوں کے گلے میں توق ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے اوپر سے سرپوش رکھ دیں گے. ایک تو جہنم اور اوپر سے چھپا دیا جائے گا، لیکن ان کی عقل و خیال کو بند نہ کر سکیں گے یہ جہنم. اور عقل و خیال کی عادت ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور ان میں سے بعض باتیں دوسری باتوں کے لیے حجاب ہو جاتی ہیں. اس لیے عین قید کی تنگی میں انسان کو عقلی اور خیالی وسعت حاصل ہوتی ہے، برخلاف اس شخص کے کہ اللہ تعالیٰ عقل و خیال کو ادھر ادھر جانے سے روک دے گا اور قید میں ڈال دے گا اور بالکل ہمتن دکھ درد ہی کی طرف متوجہ رکھے گا. قیامت کے دن خیال پر بھی عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اللہ بچائے. تو ایسی قید بدنی قید سے ہزاروں درجے سخت ہے. اس لیے بسا اوقات عین باغوں اور جنگلوں کی سیر کے وقت تنگی اور گھبراہٹ و وہم و خیال کے سبب سے پیدا ہو جاتی ہے. دیکھا ہوگا جس آدمی کو پھانسی کی سزا ہو اس کو لے جاؤ ذرا پارک میں، کہتا ہے میرا دل گھبراتا ہے. ارے تو پارک میں تھا، کیوں تیرا دل گھبرا رہا ہے یار؟ معلوم ہے اس کا دل پہ مسلط ہے خوف و ہراس کہ وہ باغ اور وسیع جنگل اس کی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. صاف یہ کہ کسی کو اس روز نہ ایسا عذاب دیا جائے گا جیسا عموماً بے ایمانوں کو یا مخصوص بے ایمان یعنی امیہ بن خلف کو دیا جائے گا، نہ کسی کو ایسا باندھا جائے گا اور جیسا کہ اس کو باندھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرمائے اور خاتمہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان پر ہو. بس بابا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت